انس محبوب پوچھتے ہیں گناہ چھوڑنے کا نسخہ بتا دیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پکی توبہ کیسے کی جائے؟ انس محبوب، گناہ چھوڑنے کا وظیفہ نہیں ہوتا، گناہ چھوڑنے کی نیت ہوتی ہے۔ آپ نیت پکی کر لیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا تو گناہ چھوٹ جائے گا۔ جب آپ نیت ہی نہ کریں تو کیسے گناہ چھوٹے گا؟ خالی عبدل سے کہ گناہ چھوڑوں گا اور آپ اس کے لیے طریقے اختیار نہ کریں، روزانہ سینما میں جا کے بیٹھیں، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، واہ جی بڑا اچھا گانا تھا، بہترین ماجبین دل نشین گانا تھا، تو کیسے چھوٹے گا؟ اس محفل کو چھوڑیں، اس سنگت کو چھوڑیں، ان طریقہ کار کو چھوڑیں، ان جگہوں کو چھوڑیں، ان محافل سے ہٹ کے نکل آئیں۔ آپ نیت صحیح کیا رہے نا۔ ایک بندے نے کہا میں نے کراچی جانا ہے اور نہ ٹکٹ کرائی ہے اور نہ بورڈنگ کارڈ لیا ہے، نہ کچھ بھی لیا، نہ بیگ بنا بیٹھے تھے، میں تو کراچی وین ہے، تو اس کا میں نے دھوکہ دے رہا ہے، اس نے کوئی جانا شانا نہیں ہے۔ تو آپ اپنی نیت اخلاص کے ساتھ کریں میں نے گناہ چھوڑنے، پھر اس کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہوا بابا؟ ہم انسان ہیں، ہم امتی ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، اس کے بعد توبہ ہوگی، توبہ ٹوٹے گی پھر معافی مانگیں گے، پھر ٹوٹے گی پھر مانگیں گے۔ یہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو آپ کپڑے پھینک دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، دھو کے پھر استعمال کروں گا، اور گناہ ہو جاتے ہیں تو معافی مانگ کے پھر اللہ کی نیکیاں کرنا شروع کر دیں گے اللہ کے لیے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ نیکی کرنا سیکھیں، اسی لیے توبہ ٹوٹے پھر اٹھے۔ میں نے اس دن اس پہ بھی تفصیلی کلپ ریکارڈ کرایا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یوٹیوب پر جانے کی عادت نہیں ہے نا، آپ صرف فیس بک پہ بیٹھے ہیں بھی یہ تو مفت لگتی ہے اور یوٹیوب پہ ہمارا پیکیج لگتا ہے، تو 2 روپے لگانا سیکھیں نا۔ گر صد بار توبہ شکستی بازا کی ترتیب کیا ہے، توبہ ٹوٹنے پھر کرنے پھر معاملات کیا ہے، یہ ذرا یوٹیوب کا آپ مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، سرچ کریں، ہمارے چینل پہ تشریف لائیں اور روزانہ کی اپڈیٹس لیا کریں، بیل آئیکن دبائیں، سبسکرائب کریں، آپ تک انشاءاللہ گھر بیٹھے معاملہ ملے گا۔ محمد دین پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے رشتہ آسانی سے ہو جائے، سب لوگ راضی ہو جائیں۔ صحابۃ الانبیاء سے بھی راضی نہیں ہیں، مجھے ایک نبی بتاؤ جس پر سب راضی ہوں۔ سب راضیوں والے وظیفے ہمارے پاس نہیں ہیں، سب راضیوں والے منافقت کی باتیں ہیں۔ حق والے راضی، شیطان والے ناراض، انبیاء تو یوں چلیں، اللہ والے راضی، بے ایمان والے ناراض، مسلمان راضی، کافر ناراض۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان ناراض تھا تبھی تو لڑائی پڑی تھی نا اس کی، رسول اللہ تک چلے آئے، ابو جہل ناراض تھا تبھی تو جنگ بدر چلی ہے نا۔ تو بابا جب نبی سے بے ایمان راضی نہیں ہے تو تجھ اور مجھ سے سارے راضی ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کس کو راضی کرنا ہے، یہ دیکھیں بس، اللہ کو یا غیر اللہ کو۔ آپ نے غیر اللہ کو راضی کیا تو آپ ان کے حوالے ہیں، اللہ کو راضی کیا آپ اللہ کے حوالے ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ علامہ اقبال میں رحمہ اللہ کیا سمجھا گئے ہیں، کچھ سمجھا کریں۔ نمبر 2، شادی کا وظیفہ کیا ہے؟ شادی کا وظیفہ بھی یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، یوٹیوب پہ آپ میرا بیان سرچ کر لیں، شادی کا وظیفہ دیکھیں، آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔ فی الحال ویسے تباہ آزمائی اور آسانی کے لیے آپ کہتا ہوں یوں پڑھنا شروع کر دے، اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے، اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے، تو انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ تشریف لائیں گے، وہاں پہ سرچ فرمائیں گے، آپ کو کلپ مل جائے گا، اس کی آپ نوٹ کریں گے، اس کی معاملات دیکھیں گے، کیونکہ میں اس پہ ریکارڈنگ کرا چکا ہوں، آپ دیکھیں گے آپ کو معاملات مل جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ملک آصف پوچھتے ہیں قرآن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں تفصیلی بتائیں، کیونکہ ایک بندہ کہتا ہے کہ سفارش اور شفاعت کے لیے کہنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ مماتیت اور غیر مقلدیت کے مرض کا مریض ہے جو کہتے ہیں مجھے شرک نظر آتا ہے، ان مریضوں سے بچیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ ایسے شرک نظر نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں میں عام معاملات میں بھی شرک برداشت نہیں کرتا، میں نے کہا توحید میں شرک برداشت نہ کریں، عام معاملات میں برداشت کر لیں۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ماں باپ کی شرکت ہوگی تو تم پیدا ہوں گے، ورنہ تم ماں باپ کو اس مسئلے میں شریک نہیں کرو گے تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توحید میں شرک نہیں ہے بابا، باقی معاملات کے آپ نے شرک 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 بنایا ہوا ہے، دنیا میں اسلام پھر ہے کیا؟ اس لیے مماتیت کی اینک اتاریں، غیر مقلدیت کا دماغ اتار کے ادھر پھینک دیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گا۔ نہ الہادی بنے نہ بدعاتی بنے، آپ اہل سنت والجماعتی بنے تو معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے اور ہمیں اس کی امید ہے۔ شفاعتی لأہل القبائر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیرہ گناہ والوں کے لیے میری سفارش ہے، تو اللہ ہمیں حضور کی سفارش عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں آقا نامدار کے چہرے پر امید ہے، ہم اللہ کے سامنے حضور کی چہرہ محبت لے کر جائیں گے۔ یا بدی الظل والانج لک سلطان علی المحج ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج علی السرج
وجہ کل معمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج. ایک عربی شاعر نے رسول اللہ کے روضے کو دیکھ کر کہا کہ آپ اس گھر میں موجود ہیں جس گھر کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود روشن ہے. قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اعمال لائیں گے اور ہم آپ کا چہرے مبارک کا واسطہ لائیں گے. تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ اعتماد بھی ہے، اعتبار بھی ہے اور امید بھی ہے. ہم رسول اللہ کو شافی محشر مانتے ہیں، ہم اس کو کوئی شرک نہیں سمجھتے، کوئی غلط نہیں سمجھتے. اللہ ہمیں عطا فرمائے حضور علیہ السلام کی سفارش عطا فرمائے، رسول اللہ کا قرب عطا فرمائے، حضور کا ساتھ عطا فرمائے. زہیر قیوم پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماع موتا کے قائل نہیں تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ زہیر قیوم. زہیر بیٹا تھوڑا سا پڑھنا دیکھا کریں، آدھا سچ نہ بولا کریں. یہ تو ایسے کوئی کہے گا حضرت عمر نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، تلوار اٹھا کے آئے تھے، تو آگے نہ بتائے کہ اس کے بعد معافی مانگ کے توبہ کی تھی، صحابی سچے بنے تھے. سماع موتا کا حضرت عائشہ نے انکار کیا تھا، پھر کیا ہوا تھا آگے یہ تو بتاؤ. کیا یہ بات صحابہ میں چل پڑی تھی یا اس کا رد کر کے حضرت عائشہ نے رجوع کر لیا تھا؟ پوری بات تو کریں. حضرت اما عائشہ نے سماع موتا کا انکار کیا تھا، پھر آگے کیا ہوا تھا پتر؟ اگے یہ تے دسو نا، ہاف سچ نہ بولے، پورا سچ بولنا سیکھیں. میں 2 حوالے دیتا ہوں. سماع موتا کے رجوع سے حضرت اما عائشہ نے سماع موتا مانے انکار سے رجوع فرمایا. الکنز المتواری حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ کی بخاری کی شرح اٹھا لیں. یہ نہ ملے تو حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کی 8ویں جلد اٹھا لیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فَكَأَنَّهَا رَجَعَتْ عَنِ الْإِنْكَارِ کہہ کر حضرت اما عائشہ کا انکار سماع موتا سے رجوع لکھا ہے، اور پھر دلیل دی ہے کہ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں اپنے بھائی کی قبر پہ آئی تھی، عبد الرحمن کی قبر پہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما. تو قبر پہ آ کر شعر کہہ کر بھائی کو سنائے تھے. وَكُنَّا كَنَدْمَانِ جُزَيْمَةَ حِقْبَةً مِّنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ كَأَنَّهُ لَيْلَةً كَأَنَّهُ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَهَا. اب عائشہ یہ شعر پڑھ رہی ہیں بھائی کی قبر پہ ٹھہر کے، اور کہتی ہیں کہ اگر میں تیرے جنازے میں ہوتی تو آج مجھے ادھر نہ آنا پڑتا، میں تو اس وقت وہیں تھی نہیں، اور تمہیں یہاں لے کر نہ آتی، تیری قبر وہاں بنواتی. پوری ترتیب کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ اما عائشہ سماع موتا کے انکار سے رجوع فرما گئی تھی اور سماع کی قائل ہو گئی تھی. تو ہمارے اکابر نے تو پوری بات لکھی ہے. سماع الموتا کتاب موجود ہے. حضرت شیخ الحدیث و تفسیر امام اہل السنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ اس کو بھی دیکھ لیں. انشاءاللہ یہ بیماری کا علاج آپ کا بالکل ایسے کترم کر کے ٹھیک ہو جائے گا، پھر آپ کی بیماری کوئی نہیں بچے گی. آپ اہل حق کو پڑھنا سیکھیں گے تو آپ کو مکمل سچ سامنے آئے گا، آدھے سچ کی بات نہیں ہے. نمبر 2، ان اکابرین کی جوتیوں کے طفیل، ان اکابرین کی نیکیوں کے صدقے میں آپ کی خدمت میں ایک چیلنج رکھتا ہوں. ملت مماتیت ایک بار مر کے اگر دوسرا جنم ان کی قسمت میں ہے یا ان کی ترتیب میں ہے یا نہیں ہے، یہ لے کر بھی آ جائیں نا تو یہ جواب نہیں دے سکتے. یہ روئیں، بیٹھیں، پیٹیں، چیخیں، آئے، تڑپیں، ان کی خدمت میں اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سماع کا انکار کیا تھا، کافر کا تھا یا مسلمان کا تھا؟ یہ ذرا پوچھیں ان سے کہ اما عائشہ نے ابو جہل کے نہ سننے کی بات کی تھی یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع کا انکار کیا تھا؟ جس جگہ اما عائشہ نے انکار کیا ہے وہ مسئلہ ابو جہل کا ہے کہ ابو جہل قبر میں نہیں سنتا، وہ کافر ہے، وہ عذاب میں معذب ہے، مبتلا ہے. اور یہ ایسے بےایمانین ہیں، انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عام مردے، کافر مردے والی بات اٹھا کر نعوذ باللہ رسول اللہ پہ فٹ کر دی، اور نعوذ باللہ امت مسلمہ کے مسلمانوں فٹ کر دی ہے. علی سبیل التسلیم میں ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں، اگر اما عائشہ سماع موتا کے انکار کے اوپر بھی رہیں تو کافر کے سماع کا انکار کیا، مسلمان کے سماع کے انکار کی تو بات ہی نہیں ہے تو ذرا لے کر آؤ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کی منت تر لے کر کے تم مددگار بھی بنا لو، تم اس سوال کا جواب نہیں لا سکتے. اما عائشہ سماع موتا کے تو مسلمان ہیں نا، عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، ان کی قبر پہ تو بات کر رہی ہیں. پھر تھوڑا سا تمہیں آداب کو بھی دیکھنا چاہیے، لحاظ کو بھی دیکھنا چاہیے، محمل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اما عائشہ نے انکار ابو جہل کی قبر کا کیا تھا. ابو جہل جہاں دفن ہوا تھا قلیب بدر میں، صنادید کفار جو 24 دفن ہوئے تھے، ان بے ایمانوں کی بات کا جواب اما عائشہ نے دیا تھا، اور آپ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کر دیا. اما عائشہ رسول اللہ کے سماع کی تو اس حد تک قائل ہے
سنو میں ایک بات کر چکا ہوں، انشاءاللہ کلپ میں ہمارا وہ لگ جائے گا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت مبارک، قبر مبارک کی وہ جو اوپر جو چھت تھی جس جگہ حضور پاک علیہ السلام دفن تھے، وہ اوپر سے کھڑکی ہٹوائی تھی تو بارش چھن چھن کے برسی تھی. یہ میں صحیح روایت اس پہ ثابت کر چکا ہوں. چند چون چراہوں نے اس پہ چون چراہ کیا تو مفتی فضل الرحمان نے ان کا آواز ہمیشہ کے لیے بند کیا، وہ بھی سن لینا اس پر. اور اما عائشہ تو وفاء الوفا میں امام سمعودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کو فرمان لگی، علی المرتضیٰ آپ نے جو دروازے اپنے نئے گھر کے بنوانے ہیں اس میں میخ ٹھوکنی ہو تو حضور پاک کے روضے سے دور جا کر ٹھوکنا، کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے قبر مبارک میں. حضرت علی نے عرض کیا اماں جان بالکل ٹھیک ہے. حضرت علی دور لے گئے، وہ ویسے ہی دور لے جاتے. اما عائشہ کو تو اتنا حضور پاک علیہ السلام کے آرام کا خیال تھا قبر مبارک میں. آج بھی روضہ رسول کے ارد گرد جو جھاڑو لگتا ہے اس جھاڑو کو اے کاش آپ نے دیکھا ہوتا. اللہ نے بندہ کو توفیق دی ہے، میں نے الحمدللہ وہاں وہ جھاڑو لگایا ہے. کیسے لگایا جاتا ہے، کس طرح لگایا جاتا ہے، اور وہ جھاڑو باقی مسجد نبی میں کیوں نہیں لگتا، اس پر بھی تھوڑا غور کر لیا کریں. میرا ہاتھ کانپ جاتا ہے روضہ رسول پر موبائل نکالتے ہوئے، ورنہ میں تمہیں تصویر دکھاتا، وہاں کی ویڈیوز دکھاتا کہ وہ کون سا جھاڑو لگا رہے تھے. ریشم کا بنا ہوا ہے، ململ کا بنا ہوا ہے، کپاس کا بنا ہوا ہے وہ جھاڑو، اس سے وہاں کی جھاڑو کی صفائی ہو رہی ہے تاکہ اس کی بھی آواز نہ ہو. سائلنٹ موڈ میں گاڑیاں چل رہی ہیں وہ جو خدام کی وہاں چلتی ہیں اندر. یار کیسی بات کرتے، سوائے اذان کی وہاں اونچی آواز آج تک نہیں ہوتی. تو اما عائشہ کے گھر کا تو احترام آج تک یوں قائم ہے، خواہ مخواہ سے اما عائشہ کے نام پر باتیں کرتے ہوئے. مماتیوں کو چاہیے اما عائشہ کو ماننا ہے تو بھی پورا مانے. اما عائشہ کافر مردے کا انکار کرتی تم بھی انکار کرو. حضور اسلام کے سما کا اور مسلمانوں کے سما کا اقرار فرماتی تھی اور بڑے احترام اور دھڑلے سے، اس کے تم بھی قائل ہو جاؤ. تفسیر اما عائشہ صدیقہ سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ میں البرزخ وہی القبور کا برزخ، یہ قبر برزخ کیسا ہے. اما عائشہ تو اس قبر کو برزخ کیسا مانتے اور مماتی کہتے نہیں برزخ اوپر ہوتا ہے. تو یہاں اما جان آپ کو کیوں بھول گئی ہیں؟ اماں کو ماننا ہے تو پورا مانو. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ حلالی ہیں، اپنے ماؤں کی قدر کرنے والے ہیں. ہم اماں جان کو پورا مانتے ہیں، وہ انکار سما ہو، رجوع ہو، یا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کا سلام اور سما ہو، ہم پورا مانتے ہیں. جرات کریں آپ پورا مانیں. اور جو سوال میں نے کیا ہے رہتی دنیا تک تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہے. ہاں آپ اپنے عقیدے سے رجوع کر کے معافی مانگ لیں کہ جاہلانہ عقیدے سے میں معافی اور توبہ کر رہا ہوں اور مماتیت سے نکل رہا ہوں، تو پھر کوئی بات بن سکتی ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے اور رسول اللہ کی سفارش اور شفاعت آپ کو ملے. جس کو شرک گردانتے گردانتے تمہاری زندگیاں جو بیتتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کرو، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ جاؤ اور اپنے عقیدے کو درست کر لو. محمد طیب کا سوال ہے، کیا بیوی اپنے خاوند کو بھائی جان کہہ سکتی ہے؟ کہہ سکتی ہے یا کہا ہے یا کس طرح، پوری بات کیا کریں. طیب خاوند کو بیوی بھائی جان کہہ کر نہ پکارے تو بہتر یہی ہے. رشتے میں تو اس کا بھائی ہے ہی ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے یہ بھی اور وہ بھی. لیکن بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کو بولا نہیں جاتا. آپ کہیں گے کیسے ہوتے ہیں بولا نہیں جاتا؟ اجمال ان کا ٹھیک ہوتا ہے. سسر اپنے داماد کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھ، لیکن ایک 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 حق سسر گنوا نہیں سکتا. کس کس حق کا تو نے خیال رکھا، وہ گنوائے گا نہیں، وہ اجمالی بات کرے گا، تفصیل نہیں دے گا. تو بعض چیزوں کا اجمال ٹھیک ہو تو اس کو کھولنا نہیں پڑتا. تو رشتے میں تو آپ کہیں گے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے دونوں، لہٰذا اس کا بھائی ہے تو کہہ کیوں نہیں سکتی؟ تو اس لیے نہ کہے تو بہتر ہے، اگرچہ وہ بھائی ہوگا. پھر اس میں بھائی جان اور پھر پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات یہ بنتے لمبے بنتے ہوئے چلے جائیں گے. اس پر ایک بات میں نے اس دن پڑھی تو میں حیران ہو گیا. ایک کالم لکھا ہوا تھا کہ کہیں رشتہ چل رہا تھا تو فون کیا خاتون نے اپنی ہونے والی ساس سے ملنے کے لیے، تو آگے سے اس نے اٹھا لیا اس کے ہونے والے خاوند نے. انہوں نے کہا جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ اس پر جو بات چلی پتہ چلی میری بیوی ہے، تو اس نے ہونے والی بیوی ہے، تو اس نے فون پہ بات پوچھی، بہن آپ کتنے بھائی ہیں، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ تو خاتون بڑی عقل مند تھی، اس نے کہا پہلے 3 بھائی تھے اب 4 ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے بھائی جان کہہ کر آپ معاملہ لمبا نہ کرائیں، تو وہ بات کرو جو بات کرنے والی ہو. شہزاد احمد پوچھتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں اپنی دکان سے جو قسط نکالتے ہیں اس کا حساب کریں گے؟ قسط نکالنے کا مطلب کیا ہے بیٹا شہزاد؟ تھوڑا میں کہتا ہوں سوال پورا لکھو نا تو جواب پورا ہے. قسط نکالنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی جگہ کاروبار کی قسطیں دینی ہیں، ادھار کی قسطیں دینی ہیں جو آپ کے ذمے ہیں.
تو جو قسطیں آپ نکالیں گے وہ تو ادھار ہے، آپ قرضے کو پہلے الگ کریں گے پھر جا کر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ قرضہ تو اپنا مثلاً ایک بندے پر جو قرض زکوٰۃ ہے وہ 1 لاکھ ہے اور اس کا قرضہ ہے 20,000 کا، تو 80,000 کی زکوٰۃ دے گا، 20,000 قرضے میں نہ ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ آپ نے زکوٰۃ کے لیے تفصیل لینی ہو تو ان جیسے تمام سوالات کا جواب میرے یوٹیوب پر مستقل بیانات موجود ہیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، چینل آئے، اسے سبسکرائب کریں اور اسے آپ اپنے پاس رکھیں، اور احکام زکوٰۃ، مسائل زکوٰۃ پر آپ 1.5 گھنٹے کا سیشن سن لیں۔ میں نے سارے 11 آپ کے لحاظ دیے ہیں، اس میں پورے سوالات لکھے ہوئے ہیں کہ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، ہوتی کیسے، کیسے نہیں دینا پڑتا، کیا ہے، قیمت خرید ہے، قیمت فروخت، پوری ترتیب اس میں ہے۔ ذرا اس کلپ کو بھی آپ وزٹ کرنا فرمائیں۔ محمد ساجد کا سوال ہے، گنتی والا تعویذ جائز ہے کیا؟ بیٹا گنتی والے تعویذ کو میں ٹھیک اسی لیے نہیں سمجھتا کہ عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عدد جس نے لکھے ہیں وہ کس لیے لکھے ہیں۔ عدد کے اندر تاثیر کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، شرک اور شکر کے عدد ایک جیسے ہیں۔ شرک میں شین ہے، را ہے، کاف ہے، شکر میں شین ہے، کاف ہے، را ہے۔ تو شرک لکھا ہے یا شکر لکھا ہے اس نے جو عدد لکھے ہیں کس نیت سے لکھے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ نیتیں جانتا اللہ ہے، لیکن عام بندے جو آپ کو نمبروں والے تعویذ لکھ کے دیں تو اس سے بچیں۔ ہاں کوئی اہل حق کا معاملہ ہو، 100% اعتبار اعتماد والا دیندار آدمی یا معلومات ہیں، پھر بات اور بنتی ہے، لیکن عام طور پہ ہم ان کی اجازت نہیں دیتے۔ اسامہ ناصر پوچھتے ہیں، حرمت مسائرہ کے متعلق حق اور سچ مسئلہ بتا دیں۔ حرمت مسائرت کے متعلق جو مسئلے ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں۔ آپ نے کون سا مکالمہ ملا ہے حرمت مسائرت کے بارے میں؟ آپ اپنی بات فرمائیں، آپ کے ساتھ کون سا مسئلہ پیش آیا ہے وہ پوری بات کرے۔ حرمت مسائرت کے 100 مسئلے میں تمہیں 100 سنا دوں، سبحان اللہ، شیشہ ویک۔ اللہ کے بندے بات وہ کریں جو بات آپ کے ساتھ پیش آئی ہے، کہ مجھے یہ آئی ہے جی مجھے بتا دیں۔ اپنا سوال پوچھا کریں، امتحان نہ لیا کریں، یہ بتائیں وہ بتائیں۔ حرمت مسائرت اگر یہاں پوچھنے میں آپ کو شرم آتی ہے، اب دارالفتہ ادارۃ النعمان میں ہمیں بھجوا دیں، ہم آپ کو لکھ کر جواب دے دیں گے، نو پرابلم۔ کہ حرمت مسائرت میں اس میں یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے میرے لیے، وہ کیا کھڑی ہوئی ہے ذرا یہ بتائیں آپ۔ اکرم رشیدی کا سوال ہے، بارات میں جانا کیسا ہے؟ نکاح میں جانا مسنون ہے، بارات میں جانا کوئی سنت نہیں ہے۔ بارات میں اگر وہاں پر کوئی ڈھول باجے اور موسیقیاں اور میراثی اور ان جیسی چیزیں ہیں تو اس سے بچنا واجب ہے، نہ جانا بالکل جائز ہے اور جانا حرام ہے وہاں پر۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں، آپ دوستی یاری میں ان کے ساتھ تعلق داری میں جا رہے ہیں اور آپ کی کوئی خدمت کے لیے کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پہ اس معاملات سے بچیں، نکاحوں میں شرکت کریں، باراتوں سے بچیں۔ محمد اسماعیل پوچھتے ہیں، مرحوم کے نام پر قربانی دے سکتے ہیں؟ جی جائز ہے، آپ قربانی اللہ کے نام پر کر لیں اور مرحوم کو اس کا ثواب بھیج دیں۔ اکرم ثوابی سے پوچھتے ہیں، حج کی وضاحت فرما دیں۔ حج کی وضاحت، حج سچ ہے، حق ہے اللہ کے کرم سے۔ سوال دیکھو، حج کی وضاحت کرو۔ اکرم تو ثوابی سے ہے، ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا سے ہے، ہمارے صوبے سے ہے، لیکن اللہ کے بندے بات تو پوری کر۔ حج کی وضاحت کس چیز کی حج کی وضاحت چاہیے؟ آپ پہ حج فرض ہے، واجب ہے یا نہیں ہے؟ حج میں وہاں گئے، آپ نے احرام توڑ بیٹھے ہیں، کوئی احرام کی پابندیاں نہیں، کون سی وضاحت ہے؟ مجھے تو آپ کی سوال کی سمجھ نہیں آتی۔ حج اس آدمی پہ فرض ہے زندگی میں ایک بار جس کے پاس 3 چیزیں ہوں، راستہ پرامن ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، جتنے دن وہاں رہے گا اتنے دن پیچھے گھر والے کھاتے پیتے رہیں، اس پہ حج فرض ہے۔ کوئی بیٹیوں کا بہانہ بناتا ہے جی میں نے بچے کی شادی کرنی ہے اس لیے حج پہ نہیں جاتا، جی نہیں، حج فرض ہے اور اس نے حج نہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اسی لیے تو حج فرض ہے۔ باقی آپ کا سوال کیا ہے حج کے بارے میں، آپ کو کیا وضاحت مطلوب ہے، ذرا وہ وضاحت پوری فرمایا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ تعالیٰ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔